السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چھٹی کلاس کا تیسرا لیکچر لینے جا رہے ہیں۔ آپ سب بچے میرے ساتھ اردو کی کتاب کھولیں اور اپنی انگلی کتاب پر رکھیں۔ بچوں، آج ہمارا موضوع ہے کہانیاں۔ کہانیاں ہوتی کیا ہیں؟ کہانیاں سب سے پہلے ہمیں کہانی سیکھنے اور سکھانے کا نہایت ہی دلچسپ اور عمدہ طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام انبیاء اور تمام ادوار کے جو قصے تھے وہ قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قصہ، وہ سب قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں کہانی لکھنے کا یا کہانی کا جو کنسیپٹ تھا وہ ہمیں قرآن پاک سے ہی ملا ہے۔ جیسے یہ میرے پاس ایک کتاب بھی ہے، آپ کو نمونے کے طور پر دکھا رہی ہوں، آسان پرانی کہانیاں۔ دیکھیے اس میں قرآن پاک میں جو کہانیاں ہیں، یعنی کہ جو قصے تھے پہلے انبیاء جو گزر چکے تھے ان کے قصے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، جیسے بھائی کے قاتل کا بھیانک انجام۔ یہ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے، ان پہ جو ان کے متعلق یہ کہانی لکھی ہوئی ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر اس نے کبے کو دیکھا تو اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو دفناؤں کہاں یا کہاں اس کو رکھوں۔ تو ایک کبا گزرا، اس نے ایک کبے کی لاش اٹھائی ہوئی تھی، اس نے اسے گڑھا کھودا اور وہاں چھپا دیا۔ اس نے اسی کو دیکھ کے اپنے بھائی کو اسی طرح ایک گڑھا کھودا اور اس میں دفنا دیا۔ اس طرح اسے یعنی کہ دفنانے کا کنسیپٹ کبے سے ملا۔ اور اس کے آگے دیکھیں اگلی کہانی اس میں ہے حضرت کشتی نوح علیہ السلام اور طوفان عظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس کا بھی قرآن پاک میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ حضرت نوح ایک طوفان آنے والا تھا، جب حضرت نوح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اللہ کی منکر ہو گئی تھی اور فحاشی میں اور شور و گل میں لگ گئے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ایک کشتی بناؤ اور اس میں ساری چیزیں رکھ لو، ایک ایک جانوروں کا جوڑا اور ایک ایک پرندوں کا، اور کھانے پینے کی ساری چیزیں رکھ لو۔ تو ساری قوم نے جو مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ پانی تو ادھر ہے ہی نہیں، تو آپ کشتی کہاں چلائیں گے؟ خشکی میں چلائیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے لگے رہے اور کشتی بناتے رہے، اور اتنا بڑا بیڑا بنایا کہ جس میں ساری چیزیں اور جو حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ سب اس میں سوار ہو گئے۔ اتنا بڑا طوفان آیا، اتنی طوفانی بارش آئی کہ جو دوسرے لوگ تھے وہ حالانکہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے اپنی حفاظت کے لیے، لیکن وہ پہاڑوں سے بھی اوپر پانی چلا گیا۔ وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار تھے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، یعنی کہ کہانیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں بچوں، اس طرح کی کہانیاں ہمیں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہانیاں ہوتی کیا ہیں اور کیسے۔ آپ بھی قرآن پاک سے ریلیٹڈ کہانیاں دیکھا کریں تاکہ ہمیں ہمارے معلومات میں اضافہ ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے، اقوام تھی، قومیں تھیں، وہ کیسے رہتے تھے یا ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ سب اللہ کی نبی جو تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے آتے تھے، تمام انبیاء جو تھے۔ اور اسی طرح سے اور بھی اس میں کہانیاں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے، یہ لائبریری سے آپ کو مل سکتی ہیں اسکول کی۔ آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں ملتا ہے کہ 12 بھائی تھے ان کے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ 11 ستارے اور ایک چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کو بتایا تو ان کے باپ نے کہا کہ اس خواب کا ذکر آپ کسی سے نہیں کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باپ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ دو بھائی تھے سگے تھے اور باقی جو تھے وہ ستیلے تھے، 10 بھائی ستیلے تھے اور 2 بھائی سگے تھے، حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں سے چھوٹے بھی تھے تو ان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، انہوں نے بہانے سے لے گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اس طرح وہ پھر وہاں سے ان کو کچھ تاجر آئے، وہ پانی پینے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ کنویں میں نور ہی نور ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، بچہ نظر آیا ان کو، انہوں نے اسے اٹھا لیا اور لے گئے اپنے ساتھ۔ اور پیچھے سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت زیادہ رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ وہاں سے مصر اس طرح ہوتے ہوتے وہ مصر لے گئے، اور وہاں جا کے جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو بادشاہ بن گئے، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہاں ان کے علاقے میں قحط سالی آ گئی، اور ان کے کھانے پینے کا جو غلہ تھا، گندم وغیرہ تھی، وہ سب ختم ہو گئے، اور ان کو کسی نے بتایا کہ مصر کا ایک بادشاہ ہے اور وہاں پہ کھانے پینے کا بہت زیادہ سامان ہے اور وہ فری دے رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ وہاں گئے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اور اس طرح انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین علیہ السلام کو کہا، اپنی قمیض دی کہ اپنے باپ کو جا کے دینا۔ تو حضرت جیسے ہی انہوں نے قمیض دی، آنکھوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں کو لگائی تو ان کو آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ قصہ تو بہت لمبا ہے، میں آپ کو شارٹ کٹ بتا رہی ہوں، مختصر کر کے بتا رہی ہوں۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام پھر اپنے باپ سے مل گئے۔ اس طرح یہ کہانیاں ساری ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں، اور یہ طریقہ روایت ہمیں قرآن پاک سے ہی کہانیاں لکھنے کی، پڑھنے کی اور سننے کی ملی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہانیوں کی قسم کتنی ہوتی ہیں۔ کہانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک حقیقی اور دوسری فرضی۔ کہانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ کہانیوں کی اقسام میں یہاں پہ لکھ بھی دیتی ہوں، کہانیوں کی اقسام، ایک ہے حقیقی اور دوسری ہے فرضی۔ حقیقی کہانی وہ ہوتی ہے جو حقیقت پہ مبنی ہو، یعنی کہ بالکل سچا واقعہ ہو، سچی کہانی ہو، اور فرضی وہ ہوتی ہے جو فرض کر لی جاتی ہے، جیسے مصنف کوئی لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے پاس سے بھی لکھ لیتا ہے، یا اس طرح کی کہانیاں جو فرضی بنائی گئی ہوں۔ کہانیاں خواہ فرضی ہوں یا حقیقی ہوں، ان کی اقسام یہ ہے۔ تاریخی کہانیاں، یہ میں نے یہاں پہ چارٹ بنا لیا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ بھی اس طرح لکھ کے یاد کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ یہ دیکھیں، ان کی کہانیوں کی اقسام کی ڈیٹیل آپ نے ان کو یاد کرنا ہے زبانی، اور ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو زبانی آنی چاہیے۔ کہانیوں کی اقسام کتنی ہیں؟ 8 ہیں۔ تاریخی کہانیاں، ماضی کے واقعات جو ہوتی ہیں، جیسے جو پہلے گزرے ہوئے واقعات ہوتے ہیں، قصے کہانیاں، ان کو کہتے ہیں تاریخی کہانیاں۔ جیسے ہمارے جب پاکستان بنا تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، واقعات سامنے آتے ہیں، لوگوں نے ہجرت کی اور ان کے ساتھ کون کون سے واقعات پیش آئے، بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، یہ قصے کہانیاں تاریخی کہانیاں کہلاتی ہیں۔ یا پھر 1965 کی جنگ دیکھ لیں، 1973 کی جنگ دیکھ لیں، یہ سب کیا ہے؟ تاریخی، ان سے ریلیٹڈ جو جو شہید ہوئے اور ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ سب تاریخی کہانیوں میں آئیں گے۔ سائنسی کہانیاں، ایجادات اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جیسے بلب کس نے ایجاد کیا، بلب کے موجد نے بلب ایجاد کرتے ہوئے کیا سوچا تھا، پھر اس کے ساتھ کیا کیا اس نے مراحل کیا اور بلب ایجاد ہوا۔ اسی طرح جیسے وائپر کی موجد نے اس کی کہانی دیکھے تو وہ وائپر کی موجد جو ہے وہ بارش میں جا رہی تھی، اور اس نے بار بار اسے اتر کر شیشہ صاف کرنا پڑتا تھا، اور وہ بہت تنگی اسے پیش آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ ایسی چیز ہو جو اندر ہی بیٹھے جو ہے نا باہر شیشہ صاف ہو جائے اور مجھے اترنا نہ پڑے۔ وہ بار بار باہر نکلتی تو بھیگ جاتی تھی بارش میں، تو اس نے کافی سوچ بچار کے بعد ایجاد کیا، وائپر ایجاد کیا، اور پھر پہلے ہینڈل تھا جو باہر اندر بیٹھ کے بازو سے صاف کرنا پڑتا تھا اسے۔ پھر اس نے کہا کہ ایسی چیز ہو جس کو اندر بیٹھ کے ہی صاف کیا جائے اور بٹن نما ہو۔ پھر اس نے وائپر ایجاد کیا جس کو باہر سے ہی اندر سے ہی بٹن آن کریں، گاڑی میں بیٹھے ہی بٹن دبائیں تو باہر سے وہ صاف ہو جاتا ہے، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں میں وائپر لگے ہوتے ہیں، ہینڈل لگے ہوتے ہیں، جو کہ جب بارش ہو یا دھند وغیرہ ہو تو شیشوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ لوک کہانیاں، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والی یا سینہ بسینہ منتقل ہونے والی کہانیاں، جیسے لوک کہانیاں میلہ چراغا ہے تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے، اس میں اس طرح کی کہانیاں جو ہوتی ہیں، جیسے گندم کے حوالے سے ہے، گندم میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے کیا کیا تیاری کرتے ہیں، اور بعد میں اس سے ریلیٹڈ لوگ کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں ہمیں۔ مہماتی کہانیاں، کسی مہم کا قصہ، مثلاً کوئی چوٹی سر کرنے یا ڈاکو پکڑنے کا واقعہ، جیسے اس سے ریلیٹڈ چاند پہ جو کا پہلا قدم رکھا اس کے بارے میں ہمیں پوری کہانی مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیٹو پہاڑ جس نے سر کیا، اس کا خواب کیا تھا، اس نے سوچا کیسے، پھر اس نے سر کیسے کہ وہ پوری کہانی ہمیں مل سکتی ہے۔ یا پھر جیسے آج ڈاکو سے ریلیٹڈ، جیسے کسی مہم کا پتہ، کسی سراغ کا پتہ چلانا ہو، جیسے آج کل پی ٹی وی پہ جان باز ڈرامہ چل رہا ہے،
وہ اس میں قصے کہانیاں دکھائی جاتی ہیں، قتل کے واردات جو ہوتی ہیں اس کے سراغ لگانا، یا کوئی بھی ڈکیتی کے سراغ لگانا کہ کس نے کی ہے اور کیوں کی، وہ آپ کو وہاں پہ مختلف کہانیاں ملتی ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ معلوماتی کہانیاں وہ ہوتی ہیں جس سے ہمیں معلومات ملتی ہیں، بہت زیادہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ منظوم کہانیاں وہ ہوتی ہیں بچوں جو نظم کی صورت میں لکھی جائیں، جیسے علامہ اقبال کی بہت مشہور نظم ہے پہاڑ اور گلہری، وہ ایک کہانی کی طرح بھی ہے اور اس میں نظم کو کہانی کی طرح لکھا ہوا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں کہانی کی طرح ہی لگتی ہے۔ پہاڑ اور گلہری جو آپس میں باتیں کرتے تھے، گلہری چھوٹی تھی، پہاڑ بڑا تھا، پہاڑ اپنی بڑے ہونے پر غرور کرتا تھا، پھر گلہری اسے کہتی ہے کہ اگر تم میں اتنی طاقت ہے تو مجھے ہل کے دکھاؤ، ذرا میری طرح ذرا اچھل کود کے دکھاؤ، تو پہاڑ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں جو ہیں۔ آگے ہے دیو مالائی کہانیاں، معکوف الفطرت کرداروں، مثلاً دیو پریوں کی کہانیاں، جیسے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، ایک دیو تھا، ایک پری تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس طرح کی کہانیاں جو بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، وہ کہانیاں کیا کہلاتی ہیں؟ دیو مالائی کہانیاں۔ اور اس کے علاوہ قصص، داستانیں اور حکایتیں وغیرہ، یہ بھی کہانیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ حکایتیں کیا ہوتی ہیں؟ جس میں ہمیں سبق آموز کہانی ہوتی ہے، جیسے سبق ملتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے حکایت سنی ہوگی، ایک شہری بلی ہوتی ہے اور ایک دیہاتی بلی ہوتی ہے۔ شہری بلی جو ہوتی ہے وہ موٹی تازی ہوتی ہے، اور ایک دن نا وہ پھرتے پھرتے دیہاتی بلی کی طرف جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے تم کتنی کمزور ہو، تمہاری مالکن تمہیں کھانے پینے کو نہیں دیتی۔ وہ کہتی نہیں، مجھے ایک سوکھے ٹکڑے دیتی ہے، وہ بھی کبھی کبھی دیتی ہے، اس لیے میں زیادہ سوکھی ہوں۔ وہ شہری بلی اسے کہتی ہے تم میرے ساتھ شہر آؤ اور میں اتنا کھاتی ہوں اور میں کھا کھا کے دیکھو کتنی موٹی ہو گئی ہوں۔ وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اپنا گھر چھوڑ کے وہاں شہر چلی جاتی ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ شہری بلی جو ہے وہ چوری کر کے کھاتی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی وہ کھانا کھانے لگتی ہے، ملازم جو ہے وہ کچن میں آتا ہے اور بڑا سا ڈنڈا اس کے مارتا ہے، ڈنڈا لگنے سے نا اس کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ اتنی بیچاری پچھتاتی ہے کہ مجھے وہ سوکھے ٹکڑے غنیمت تھے، اچھے تھے، جو میں کم از کم عزت سے تو کھاتی تھی، اور اب میں اپنی ٹانگیں بھی میں نے اپنی ٹانگیں بھی گنوا دی ہیں۔ وہ وہاں سے اپنی ٹانگیں گھسیٹتی ہوئی واپس اسی گھر میں چلی جاتی ہے جہاں اسے سوکھے ٹکڑے عزت سے ملتے ہیں۔ یہاں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس چیز تھوڑی ہو تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی پہ صبر کرنا چاہیے، جتنا ہو اسی میں رہنا چاہیے۔ ہمیں زیادہ کی حوث میں اپنا اچھا وقت نہیں گوا دینا چاہیے۔ اسی طرح کی کہانیاں حکایات کی کہانیاں کہلاتی ہیں۔ اور اس سے آگے دیکھیے بچوں، کہانیاں مختلف طریقوں سے لکھی جاتی ہیں، جن میں ڈرامے، تصویری کہانیاں، کارٹون، فلمیں اور پتلی تماشے شامل ہیں۔ ڈرامے تو آپ دیکھتے ہوں گے، جیسے ایک ساتھ قسطوں میں بھی دیے جاتے ہیں، یا ایک ہی ڈرامہ جو ہے وہ لانگ کر کے دیا جاتا ہے، 2-3 گھنٹے کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور تصویری کہانیاں، تصویروں کے ذریعے، جیسے آپ کے بک میں تصویریں دی جاتی ہیں اور اس کی مدد سے آپ نے کہانیاں فل کرنی ہوتی ہیں۔ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، جیسے نرسری پریپ کے دیکھ لیں، بکس دیکھ لیں، اس میں بھی تصویریں دی جاتی ہیں اور ان کو دیکھ کے ہم نے کہانی مکمل کرنی ہوتی ہے۔ کارٹون جو کہ آپ دیکھتے ہی ہیں، کارٹون کے ذریعے بھی کہانیاں ہوتی ہیں، جیسے موٹو پتلو کی، اس میں ہر کہانی ہوتی ہے نا، ہر ایپیسوڈ میں۔ ٹام اینڈ جیری ہے، اس میں بھی کہانی ہوتی ہے، چوہے اور بلی کی، کوئی نہ کوئی کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ فلمیں بھی ایک کہانی ہی ہوتی ہیں، کہانی کو ہی لے کے فلم بنائی جاتی ہے۔ کوئی بھی ڈرامہ ہو، کہانی ہو، قصہ ہو، فلم ہو یا کچھ بھی ہو، یہ سب چیز ایک کہانی پہ مبنی ہوتی ہے۔ اور پتلی تماشے جو کہ عام سرکس میں یا کہیں بھی لگائی جاتی ہیں، اس میں بھی ایک کہانی دکھائی جاتی ہے۔ اس طرح کی کہانیاں، ان کے طریقے کیسے ہیں؟ کہانی لکھنے کے طریقے کتنے ہوتے ہیں؟ کہانی لکھنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں: راوی، اپنی زبانی اور بزبان مصنف۔ راوی کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ اس طریقے کے تحت راوی یعنی روایت کرنے والا، راوی کہتے ہیں روایت کرنے والا، کہانی لکھنے والا، کہانی سنانے والا غائب ہوتا ہے اور بطور کردار سامنے نہیں آتا۔ مثال، کسی جنگل میں ایک لومڑی رہتی تھی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ یعنی کہ کہانی جو لکھنے والا وہ اپنا ذکر نہیں کرتا، بس وہ روایت لکھ دیتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسان کے 4 بیٹے تھے، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ یہ تو ہم لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں کہانیاں۔ اس طرح کی کہانیاں کیا کہلاتی ہیں؟ راوی کہانیاں۔ اپنی زبانی نمبر 2 ہے اپنی زبانی۔ اس طریقے میں کہانی سنانے والا کسی کردار کی زبانی سناتا ہے، جیسے آپ بیتی ہو گئی،
اپنی زبانی پیش کرنا، جیسے مثلاً میں ایک بیج ہوں، مجھے اگایا گیا، پھر میں پیڑ بنا، پھر مجھے پھل لگے. اس طرح کی کہانیاں کیا کہلاتی ہیں؟ آپ بیتی یا پھر اپنی زبانی کہانیاں. میں آسمان میں اڑتی پھرتی ہوں، میرے رنگ بہت خوبصورت ہیں، میرے 2 پر ہیں. پھر تتلی کے متعلق ہوتی ہے کہانی. اس طرح کی کہانیاں یعنی کہ جو کردار اپنے بارے میں بیان کرے. یہ ہوتی ہے آپ بیتی کہانی یا پھر آپ اپنی زبانی. نمبر 3 ہے بزبانی مصنف. اس طریقے میں مصنف قارئین سے بذات خود مخاطب ہو کر کہانی بیان کرتا ہے. مثلاً بچوں کسی زمانے میں، یعنی کہ وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ مخاطب کر رہا ہوتا ہے کہ بچوں کسی زمانے میں، یا پھر تم نے بازار تو دیکھے ہوں گے. مصنف خود مخاطب کرتا ہے نا، جہاں مخاطب کیا گیا ہو یا اپنا اظہار کر رہا ہو مصنف، تو وہ کیا کہلاتی ہیں؟ بزبان مصنف. یعنی کہ مصنف خود لکھ رہا ہے، مصنف اپنے آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ نا. جی بچوں، آپ نے کہانیوں کے 3 طریقے یہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے کہانیوں کی اقسام یہ آپ نے لکھ کے، تاریخی کہانیوں کی اقسام لکھ کے اور ڈیٹیل لکھ کے اس کے آگے، اور ساتھ میں کہانیوں کے طریقے لکھ کے اور اس کی ڈیٹیل لکھ کے اس کی تصویر بنا کے آپ نے اسکول کے نمبر پہ واٹس ایپ کر دینی. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر پہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.